اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے آنورڈ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، آیات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اگر ہم ان ارکان کے درمیان ایک ربط دیکھیں نا، جیسے دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے کلمہ۔ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو اپنے رب کی معرفت ملتی ہے، یعنی پہچان ہو جاتی ہے۔ جیسے ہماری کسی سے ملاقات ہو تو ہم کہتے ہیں ہماری اس سے پہچان ہو گئی ہے۔ اب پہچان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا رکن آتا ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق قائم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نماز جو ہے وہ بندے اور رب کے درمیان جو ہے وہ تعلق ہے، یعنی اس پہچان کو جو ہے وہ تعلق کا نام دے دیا۔ اب اس تعلق کے بعد جو ہے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو مجھ سے محبت ہو جائے، تو پھر اس کے لیے اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ رکھی ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ میرے لیے خرچ کرے، کیونکہ ہم جس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں نا تو اس کی محبت جو ہے نا ہمارے دل میں آ جاتی ہے، یا پھر ہم خرچ ہی وہاں کرتے ہیں جہاں جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگیوں میں کہ لوگ وہیں اپنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں جس چیز سے انہیں محبت ہوتی ہے یا جس کام سے انہیں محبت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، تیسرا جو رکن ہے زکوٰۃ، وہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ بندوں کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ میری محبت میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کریں۔ اب محبت سے اگلا درجہ آتا ہے عشق کا، کیونکہ محبت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، سب بچوں سے ہوتی ہے، لیکن عشق وہ چیز ہے جو انڈیوائیڈیبل ہے، جسے ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا، تقسیم نہیں ہو سکتی نا، اور جس سے ہوتی ہے تو انسان اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو عشق کے لیے پھر اللہ پاک نے روزے کی عبادت رکھی ہے کہ میرا بندہ میرے عشق میں اپنا کھانا پینا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کو اپنے رب سے عشق ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان نہیں کر سکتا۔ اور پھر عشق کے بعد ظاہر سی بات ہے عاشق کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے معشوق کے وصال کے لیے جائے، اپنے معشوق سے ملنے کے لیے جائے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ حج کی عبادت رکھی ہے کہ میرا بندہ میرے گھر آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، میرے گھر کی زیارت کرے اور عاشق بن کے آئے۔ دیکھیں، دوران حج احرام کی حالت میں نہ آپ اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے باقی سرما لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سارے جو آپ پروٹوکولز ہیں آپ کو فالو کرنے ہیں، یہ ساری ممانعتیں ہیں فالو کرنی ہیں، یعنی اور آپ نے اپنے لباس میں بھی نہیں آنا جو آپ اپنی عام روٹین میں پہنتے ہیں، آپ نے احرام باندھ کے آنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں عاشق بن کر آؤ، یعنی صرف اور صرف میری خاطر آؤ۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ سارا یہ رکھا ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی سبزہ ہے۔ اگر ایک دیکھا جائے نا تو زیرو جو ہے نا وہ فزیکل جو ہے نا وہ وہاں پہ اٹریکشن ہے، مطلب کوئی بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے، یعنی اللہ پاک نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ جہاں پہ کوئی آئے گا تو صرف میری خاطر ہی آئے گا، یعنی کہ کوئی سیر سپاٹے کی نیت سے آ جائے۔ تو اگر ہم ان ارکان اسلام کے اندر ربط دیکھیں نا تو اتنی خوبصورتی ملتی ہے نا کہ پہلے انسان کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، پھر تعلق قائم ہوتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے، پھر عشق ہوتا ہے، اور پھر عشق کے بعد وصال ہوتا ہے۔ تو کس خوبصورتی کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے ایک تسبیح کے موتی ہے جو آپس میں پروئے ہوئے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے ہمیں، جیسے اب ہم حج کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کی روح کو سمجھنا ہے، صرف خالی ریچولز پرفارم نہیں کرنے۔ جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے بس ٹھیک ہے ہو گیا، روزہ رکھا بس ٹھیک ہے ہو گیا، پورا کر دیا، زکوٰۃ دے دی بس ٹھیک ہے ہو گئی۔ عبادت کی روح کو سمجھنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم پر یہ عبادت کیوں فرض کی ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو جو بھی کام کریں اس کی روح کو سمجھ کے کریں، مزہ آ جائے گا عبادت کرنے کا۔ آئیے بڑھتے ہیں آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟
صحیح بخاری کی ہمیں روایت ملتی ہے 1560۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی یہ جو ہیں یہ اشہور و معلومات ہے، یعنی حج کے جو مہینے ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ حج کے یہ مہینے ہیں، اور انہی کے اندر سنت ہے کہ کوئی شخص احرام باندھے حج کی نیت سے۔ فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے، یعنی ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ اپنا حج کا ارادہ کرے، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ یعنی جب وہ حج کی نیت کر لے، اپنا احرام باندھ لے، تو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ کوئی شہوانی فعل کرے یعنی حج کے ڈیز میں، اور نہ ہی نافرمانی کے کوئی کام کرے، یعنی ہر قسم کی نافرمانی اس میں آ گئی، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ 3 قسم کی ممانعتیں بتائی جا رہی ہیں احرام کی حالت میں جب آپ حج کا احرام باندھے ہوئے ہو۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے شہوانی فعل، یعنی اشارے کنائے کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اور سورہ حج میں جو ہے نا اس پر اللہ جل شانہ کا حکم ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِّقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی حرم میں جو الحاد اور بے دینی کا ارادہ کرے اسے ہم المناک عذاب چکھائیں گے۔ یعنی حج کے دوران آپ کوئی میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں جو ہے آپسی تعلقات اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب کوئی پوچھے کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو دیکھیں عبادت میں فوکس لانے کے لیے، کنسنٹریشن لانے کے لیے، بندہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے گیا تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو اس میں میرے ہو جاؤ، آلدو کہ یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے جائز عمل ہے، لیکن اللہ پاک اس میں منع فرما رہے ہیں کہ میرے بندے صرف میرا ہو گیا، صرف میرے عشق میں آ اور میری عبادت کے لیے جو یکسو ہو جا۔ اصل اللہ پاک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میرا بندہ میرے لیے خالص ہو جائے، تو اس لیے دوران حج جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ منع کیا گیا۔ ولا فسوقہ، اور نہ ہی کوئی برائی کا کام کرے، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی بھی برائی جو ہے اس سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، نافرمانی کے کاموں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچے، کیونکہ وہ حج کے اوپر آیا ہوا ہے، حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے اس نے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ ارکان اسلام کی تکمیل کا نام ہے، تو اس میں اگر کوئی شخص کیا ہے تو اس کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر آتا ہے ولا جدالہ، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے۔ دیکھیں کتنے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو بہت چانسز ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا دھکم پیل ہو جائے، یا لڑائی جھگڑا ہو جائے، یا گالم گلوچ ہو جائے، اس چیز کا بہت چانس ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے ان چیزوں کی جو ہے نا وہ ممانعت بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو نہ تو کوئی برائی کا کام کرو، نہ کوئی شہوانی فعل کرو، اور نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرو، کیونکہ تم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہو، تم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہو، تو ایسے کاموں سے بچو جن سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 1521۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، نہ رفث کرے نہ فسق کرے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنا پیدا ہونے کے دن تھا۔ یعنی جس شخص نے حج کا اہتمام کیا اس کی صحیح شکل کے ساتھ، ان ساری ممانعتوں کا خیال کیا، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ تو حج کو جب کرنا ہے تو ان سب باتوں کے ساتھ کرنا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی تم جو بھی اپنا جو ہے اضافی نوافل پڑھ رہے ہو یا جو ذکر اذکار کر رہے ہو یا جو بھی تم نیکی کا کام کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ انسان کے ہر عمل سے جو ہے وہ باخبر ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لو، یعنی جب تم حج پہ جاؤ تو اپنے ساتھ اپنا سامان سفر جو ہے اس کو ساتھ رکھو، اپنی ساری جو ہے اس کو تیاری کو پورا کر کے نکلو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1523 کہ یمنی لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ سامان جو ہے وہ سامان سفر جو ہے وہ نہیں لے کر آتے تھے، اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ ہم اللہ کے توکل پر ہیں، اللہ توکل ہے اللہ کے اوپر ہے، اللہ ہمیں کھلائے گا۔ اور پھر ہوتا کیا تھا، وہاں پر آ کے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے۔ تو اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ جب تم سفر کے لیے نکلے ہو تو اس کے لیے اپنا زیادہ راہ لے لو، یعنی اپنی تیاری کر لو۔ جیسے ہم عام اب ہمیں اپنے دنیاوی کسی مقصد کے لیے جانا تو ہم کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، تو اللہ کے گھر کے ایسے ہی چلے جائیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ دیکھیں فوراً جو ہے نا وہ بات کو
جو ہے نا وہ دیا گیا ہے، ٹرن دیا گیا ہے کہ دیکھو جب تم حج کے سفر پہ نکلے ہو تو زیادہ راہ لے لو، اور سب سے بہترین زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ اس کا کیا مطلب آ رہا ہے یہاں پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی بھی تو ایک سفر ہے، تم اس زندگی کے اندر جو اپنی پوری زندگی گزارے گی یہ بھی ایک سفر ہے، اور تمہارا جو سفر ہے وہ کہاں جانا ہے تمہاری منزل آخرت ہے، تمہیں اپنی قبر کی طرف جانا ہے۔ تو اس سفر کے لیے بھی، یعنی اس گھر کے لیے بھی جو اپنی ہے نا تیاری کر رکھو، جو تمہاری وہ منزل ہے اس کے لیے تمہاری تیاری ہونی چاہیے، اور وہ اس سفر میں ہوگی، یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری بھی کرو۔ جب تم آخرت میں جا رہے ہو تو تمہارے پاس وہاں کا ذات راہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ ذات راہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یعنی کہ ایسے زندگی نہ گزارو کہ شتر بے مہار، جو دل میں آیا کر ڈالا، جیسے اپنی منمانی زندگی گزارنی، نہیں، ایسی زندگی گزارو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے کوڈ آف کنڈکٹ بتایا ہوا ہے۔ وَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ، بس اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں اے عقل والو میری نافرمانی سے بچو، مجھے ناراض کرنے سے بچو۔ عقل والوں سے ہو رہا ہے۔ انسان عقل والا کون ہے؟ وہی عقل والا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا یہ عاشق ہے، یہ پاگل ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنے والا، اللہ سے عشق کرنے والا، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی سنت سے عشق کرنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہی اصل میں عقل مند انسان ہے۔ وہی عقل مند ہے کیونکہ وہی اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہے، وہی اپنی آخرت کو بچا رہا ہے، اس کے علاوہ باقی سب اپنی آخرت کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کس خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عقل والو مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لو، یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے ساتھ جو ہے وہ تم کوئی تجارت بھی کر لو۔ اصل میں تھا یہ کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حج کے دنوں میں تجارت کو جو ہے نا وہ گناہ سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے 1710 میں، تو اس پر جو ہے اللہ جل شانہ نے ان کو اس چیز کی اجازت دے دی کہ تم حج کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت بھی کر سکتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی تلاش کر سکتے ہو، اپنا رزق بھی ڈھونڈ سکتے ہو۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں انسان کہ وہ نیت اس کی کیا ہے، آیا گھر سے وہ تجارت کی نیت سے نکلا ہے یا حج کی نیت سے نکلا ہے؟ حج کی نیت کی ہے اور ساتھ میں کچھ تجارت کا کام بھی کر لیا تو ٹھیک ہے، ہاں نکلا ہی گھر سے تجارت کے لیے تو پھر جو ہے اس کا حج کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی نیت ضرور دیکھے اس میں۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ابو امامہ تیمی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم حج میں جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا بھی حج ہو جاتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے؟ کیا تم شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے؟ کیا تم سر نہیں مڈواتے؟ تو اس پر انہوں نے کہا یہ سب تو ہم کرتے ہیں۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، تو اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر فرمایا کہ تم حاجی ہو اور تمہارا حج ہو گیا۔ یعنی حج کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اپنا تھوڑا بہت تجارت بھی کر لے تو بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، اللہ نے اس چیز کی جو ہے وہ اجازت دی ہے، بالکل کرو، اس چیز کو کر سکتے ہو۔ ہاں یہ ضرور رکھو کہ نیت جو ہے وہ حج کی ہونی چاہیے، وہ کہیں تجارت کی نیت نہ ہو جائے، وہ صرف اور صرف کاروباری لین دین ہی کے لیے نہ انسان نکل پڑے گھر سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب عرفات سے چلو، عرفات کے اوپر بات آ رہی ہے تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر جو ہے نا بات کر لیتے ہیں۔ عرفہ وہ جگہ ہے جہاں کا ٹھہرنا حج کا بہترین کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہا، اور یہ ترمذی کی روایت ہے 2975 کہ عرفات کے میدان میں جو ہم وقوف کرتے ہیں یہی اصل حج ہے، جس نے یہ نہیں کیا اس کا کوئی حج نہیں ہے، اور یہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ یعنی میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو حاجی جو وقوف کرتے ہیں، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس کو اصل حج کہا گیا۔ جس نے اسے پا لیا اس نے حج کو پا لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس کا کوئی حج نہیں ہوا۔ تو میدان عرفہ میں جو یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے۔ اور عرفہ کا دن جو ہے یعنی 9 ذی الحج، آپ یقین مانیں کہ وہ دن ہے کہ اگر انسان اتنا گنہگار ہو، سپوز کسی بندے نے اتنے گناہ کیے ہیں جتنے ساحل سمندر کے اوپر ریت کے ذرے ہیں، جتنے بارش کے قطرے جو ہیں وہ دنیا میں ابھی تک آئے ہیں،
یا جتنے اس نے اگر زمین سے لے کے آسمان کے کنارے تک اس کے گناہ چلے گئے ہیں، اتنے گناہ وہ لے کر آئے، اتنا گنہگار شخص ہے. یوم عرفہ کو یعنی 9 ذی الحج کو وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ میری توبہ، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا دن ہے. کہتے ہیں انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس دن بھی اپنے آپ کو اللہ سے نہ بخشوا سکے. شیطان سب سے زیادہ اس دن ذلیل ہوتا ہے یوم عرفہ. یہی چیز جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں آتی ہے، صحیح مسلم 1348 میں اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل نمبرنگ، کہ کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو. وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یعنی عرفہ کے روز اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، یہ میرے لیے مناجات کر رہے ہیں، میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، میرے آگے فریادیں کر رہے ہیں، اپنی عرضیاں رکھ رہے ہیں، انہیں کیا چاہیے. یعنی اتنا قیمتی دن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سالوں کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کو جو ہے وہ انسان کے بخشوا دیتا ہے. اچھا حاجی یہ روزہ نہیں رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دوران حج 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں طاقت نہیں رہتی اس طرح دعا کرنے کی، تو حاجی اس کو نہ رکھے. لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ اس روزے کو ضرور رکھیں کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے. اچھا دیکھیں کس طرح سے پورا اسلام کے جو 5 رکن ہیں نا کیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں. نماز یہ پڑھی جا رہی ہیں، کہیں روزے رکھے جا رہے ہیں، ادھر حج بھی پرفارم ہو رہا ہے اور ساتھ میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، صدقات ہو رہے ہیں. تو کتنے خوبصورت یہ ڈیز ہیں، کتنی ان کے اندر جو ہے نا وہ جدت ہے اور کتنی کامل جو ہے وہ اسلام جو ہے نا ان دنوں میں نظر آتا ہے. اور اسی طرح اس دن کی دعا بھی آئی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 3585 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اور جو مجھ سے پہلے دوسرے نبیوں نے کہا ہے ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی عرفہ کے دن جو یہ دعا ہے جب وقوف عرفات ہو رہا ہو اس میں یہ دعا سب سے جو ہے نا اس کو بتایا گیا ہے کہ بہترین دعا ہے کہ میں نے اور مجھ سے پہلے جو نبیوں نے مانگا ہے اس میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی جو ہے نا وحدت بیان کرے، اس کی توحید بیان کرے. اور کہتے ہیں نا اس میں دعا کہاں ہے، تو ذرا دیکھیں اس کے آخر میں آپ غور کریں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب بندہ اپنے رب کو یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہر مسئلے کو حل کرنے پہ قادر ہے، اے اللہ تو دنیا بنانے پہ قادر ہے، اللہ تو آخرت بنانے پہ قادر ہے، تو پھر اور کیا چاہیے انسان کو. ہم کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، دعا مانگنے کے بعد کچھ چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں نا یہ ناممکن ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو جب ہم کہہ دیتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کتنی دل کو تسلی مل جاتی ہے. تو یہی تسلی یہاں پہ بھی دی جا رہی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ خود بتا رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، یقین دلا رہا ہے بلکہ کہ میرے بندے میں تیرے ہر مسئلے کے لیے کافی ہوں، تو آ جا، تو سچے دل کے ساتھ آ، تو سچے دل سے جو ہے نا بغاوت کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، لبیک کہہ دے مجھے. تو یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے حاجیوں کے لیے بھی اور غیر حاجیوں کے لیے بھی جو اپنے اپنے ملکوں میں رہ رہے ہیں. اور اس جو غیر حاجی ہیں ان سب سے میں یہ کہوں گی کہ وہ اس دن کے روزے کو کبھی مس نہ کریں اور رکھیں اپنے ملک کے حساب سے. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَةٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. یعنی جب آپ عرفات سے نکلے، میدان عرفات سے نکلے مغرب کے وقت، مغرب کی نماز پڑھے بغیر، تو پھر جو ہے وہ رات آپ نے مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہیں وہ آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر، اور اسی طرح کرنا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دیا، یعنی اسی طریقے پہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے. یعنی مغرب کی نماز جو ہے، مغرب کا وقت ہو گیا لیکن نماز وہاں نہیں پڑھنی میدان عرفات میں، آپ نے وہاں سے چلنا ہے اور مزدلفہ پہنچنا ہے، اور وہاں رات کو آپ نے مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہیں وہ اکٹھے کر کے پڑھنی ہیں. یعنی اللہ بتا رہا ہے جیسے میں نے تمہیں بتایا اسی طرح میرا ذکر کرو، اسی طریقے پہ کرو.
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. یعنی اللہ پاک نے ہمیں کیسے دیکھے گمراہی میں تھے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے ساری چیزوں کو جو ہے وہ کس طرح کھول کے بتایا ہے، اور پھر اس چیز کی توفیق دی کہ میرے بندو یہ لو، میں نے آج تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تمہیں 9 ذی الحج کا دن دیا ہے، اپنے گناہوں کو بخشواؤ، تمہیں میں موقع دے رہا ہوں، بہانے دے رہا ہوں. اللہ بہانے دے رہا ہے، بہانے سے ہمیں چانسز دے رہا ہے. جیسے ہمارے ادھر ہوتا ہے نا سیلز لگتی ہیں تو بہت مہنگے برانڈز ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی سیل کا ویٹ کریں گے، تو اللہ کی طرف سے لوٹ سیل ہے کہ میرے بندو بخشش کروا لو، اپنی ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ایک دن تمہیں میں دے رہا ہوں یہ، تو اس میں اپنے آپ کو بخشوا لو. ویسے تو انسان جس وقت بھی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن ان دنوں کی کچھ خاص فضیلت ہے نا، ان کی کچھ خاص نسبت ہے، تو ان دنوں کو ضائع نہ کرے. اور جب حج پہ جائے تو اپنے خلوص اور دل کی نیت کے ساتھ جو ہے میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یہی اصل حج ہے، اصل حج اسی کو کہا گیا. ثم افید من حیث افاد الناس، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو. صحیح بخاری کی روایت ہے 4520، قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے جو عرب تھے وہ مزدلفہ ہی میں وقوف کیا کرتے تھے، یعنی وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور اس کا نام انہوں نے الحمس رکھا ہوا تھا. یعنی وہ اپنی شان کے خلاف اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ہم جا کے جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ عرفات میں جا کے وہ وقوف عرفات کریں، ہم مزدلفہ ہی کے اندر جو ہے نا وقوف کریں گے. وہ انہیں اپنی شان کے خلاف لگتی تھی یہ چیز. اور جو باقی عرب ہوتے تھے وہ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے. پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مزدلفہ آئیں. تو اس چیز کی کریکشن کی جا رہی ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے حج کا، بالکل ویسے ہی حج کو پرفارم کرو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس طریقے پر حج کرو. اپنی طرف سے نہیں کہ اس چیز کو ایسے کر لیں، اس چیز کو ایسے کر لیں، اپنی طرف سے چینجنگز اور امینڈمنٹس کر لیں، نہیں. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی چاہو، یعنی کہ جو تم لوگ اپنی پرانی زندگی میں جس روش پر تھے، یعنی مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، میدان عرفات میں نہیں آتے تھے، تو اپنی اس غلطی پر اللہ سے معافی چاہو، یعنی کہ تم لوگ جو ظلم کر رہے تھے اس پر اللہ سے معافی چاہو. اور اب ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ دیکھیں عبادت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے حج جب آپ پرفارم کر رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے ساتھ جو ہے عبادت کا پورا حق ادا کر دیا. تو استغفار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو جو ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک کمپنسیشن سمجھ لیں کہ ہم جو حق ادا نہیں کر پا رہے تو اس پر اللہ پاک تجھ سے معافی چاہ رہے ہیں، تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں. تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک سے جو ہے وہ استغفار کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے 591 کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ استغفار کہتے. اور اسی طرح استغفار کے بہت سارے اذکار ہیں. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 6306 جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سید الاستغفار، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے اگر اس رات مر جائے گا تو جنتی ہوگا، اور جس شخص نے دن کے وقت اسے پڑھ لیا اور اسی دن مرا تو وہ بھی جنتی ہے. سید الاستغفار کے بارے میں ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں سے پڑھا کروں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 834. تو گویا استغفار جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اس سے خطا ہو رہی ہے، ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. تو کوئی بھی یہ ہم میں سے کلیم یہ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ کی عبادت کا جو ہے وہ 100% حق ادا کر دیا ہے. تو اور اس جہاں پہ جو استغفار کا کہا جا رہا ہے تو وہاں پہ اس سے یہی مراد ہے کہ مناسک میں حج پرفارم کرتے ہوئے جو تم لوگوں سے کمی کوتاہی رہ جائے تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو. اور چاہے حج کی حالت میں ہو یا غیر حج کی حالت میں ہو، یعنی جو حاجی ہو یا غیر حاجی انسان ہو، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے انسان کو تائب رہنا چاہیے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگا کرو، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم فرمانے والا ہوں. میں کوئی وہ نہیں کوئی اسٹرکٹ قسم کا رولر ہو جو آ جائے بندوں پہ. تو معافی مانگو گے تو میں معاف کروں گا.
ہاں یہ شرط ہے کہ معافی سچے دل سے ہو تمہاری، سچے دل سے مجھ سے استغفار کیا کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عرب زمانہ جاہلیت میں جب حج پر آتے تو اپنے آباء و اجداد کے قصے جو ہے نا ان کو کھول کے بیٹھ جاتے۔ ایک کہتا ہے کہ میرا والد بڑا سخی تھا، سخاوت میں اس کا بڑا نمبر تھا، ایک کہتا میرا جو ہے وہ بہت بڑا شاعر تھا، یعنی اپنے آباء و اجداد کے قصیدے سٹارٹ کرتے تھے حج کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دوران حج آپ آئے ہوئے ہیں اور جب محفل میں کہیں بیٹھتے کسی جگہ تھوڑا سا وہ کچھ گیدرنگ اکٹھی ہوتی تو اپنے خاندانوں کے اپنے قبائل کے جو ہے نا وہ قصے شروع ہو جاتے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو، یعنی تم جس طرح اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کر رہے ہو، فخر جتا رہے ہو، اسی انداز میں اللہ کا ذکر کرو اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، یعنی کسی حال میں اللہ کو نہ بھولو، ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اب ہر مناسک آپ ادا کر رہے ہو، ساتھ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، یعنی ہر وقت انسان جو ہے اس کو حالت ذکر میں ہونا چاہیے۔ اور ذکر کی یہی نہیں کہ انسان نے تسبیح پکڑی ہوئی اور وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہے جا رہے، یہ نہیں، ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف ہو، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام میری آخرت کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، میرا یہ عمل میری آخرت کے لیے کوئی فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ یعنی اگر سپوز کوئی تاجر ہے، وہ تجارت کر رہا ہے اور تجارت کے اندر جو ہے وہ دین کے سارے احکامات کو فالو کر رہا ہے، وہ جو ہے اس میں بے ایمانی نہیں کر رہا، ہیرا پھیری نہیں کر رہا، تو وہ ذکر کی حالت میں ہے، وہ بھی عبادت کی حالت میں ہے۔ تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے انسان، ہر وقت، چاہے وہ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی فزیکلی کوئی عبادت کر رہا ہے یا اپنے دنیاوی کسی کام میں لگا ہوا ہے، تب بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور حج تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف اور صرف انسان دیکھے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انسان اگر جا رہا ہے تو اس کو یہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ اللہ ہی کو ادھر یاد کرے، یا نہ یہ کہ دنیاوی اپنے جو ہے وہ مسائل کھول کے بیٹھ جائے، یا اپنے دنیاوی جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے جو ہے ان کو لے کے بیٹھ جائے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ ہی کا ذکر کرو، اس میں اللہ ہی کو یاد کرو، اور جتنا ہو سکے تم فضولیات سے بچو، فضول کاموں سے بچو، ہر اس چیز سے بچو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر فضول اور لا حاصل شے کو ترک کر دے، یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، جو اس کے لیے، اس کی آخرت کے لیے کوئی چیز، جو چیز اس کی آخرت نہیں سنوارے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے، یعنی ہر فضول اور لا حاصل کام کو وہ چھوڑ دے۔ یہ کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کسی کا اسلام اگر جج کرنا ہے تو وہ اس بیسس پہ جج کرے کہ یہ کتنا اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اللہ جل شانہ جو ہے یہ کچھ لوگوں کی دعا نقل کر رہے ہیں کہ جو لوگ حج پر بھی آ رہے ہیں یا کہیں بھی میری عبادت کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے یاد کرنے کا ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری دنیا ہی بنا دے، بس ہمیں دنیا ہی چاہیے، ہمیں دنیا میں یہ دے دے، ہمیں بڑا گھر دے دے، ہمیں بڑی گاڑی چاہیے، ہمیں اچھا لائف سٹائل چاہیے، ہمیں یہ لگژری چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، یعنی ان کی جو ساری دعاؤں کا جو محور ہے نا وہ دنیا ہی کی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ بس وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ ہمیں یہیں پہ سب کچھ مل جائے، آخرت کا ان کو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ پاک نے ان کی دعا نقل کی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں اس لیے کہ میں ان کی دنیا بنا دوں، ان کو دنیا میں سب کچھ دے دوں، یعنی ان کی پوری جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا نصب العین، وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے، وہ اسی پر جو ہے نا وہ کنٹینٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پر سیٹسفائیڈ ہے کہ ہمیں سب کچھ جو مل رہا ہے وہ دنیا ہی کے اندر مل جائے، اور وہ مجھے یاد بھی اسی لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے ان کی دعا نقل کر دی ہے ایسے لوگوں کی۔ پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کے بجائے اگر تم یہ دعا مانگو جو کہ اگلی آیت میں آئے گی تو زیادہ اچھا نہیں ہے، ذرا اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ،
اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. اللہ پاک اب دیکھیں کچھ دو قسم کے لوگ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ ہیں جو مجھ سے صرف اور صرف دنیا ہی کو مانگ رہے ہیں. وہ صرف مجھے یاد بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں دنیاوی مسائل اپنے حل کرنے ہیں, انہیں دنیا بہترین چاہیے. اور پھر اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ان میں ایسے ہیں جو کہ مجھ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے, ہمیں دنیا کا بھی متا دے اور آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں بچا, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. تو اللہ جل شانہ اس دعا کو جو ہے نا پسند فرما رہے ہیں کہ یہ ہے دعا, یہ مانگنے کی دعا ہے. اور اس دعا کے متعلق قتادہ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے, کثرت سے کون سی دعا کرتے تھے؟ تو اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6840. اللہم کا جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے اس میں, کیونکہ قرآن میں تو ورڈ ہے نا ربنا آتنا, تو وہاں پہ اللہم بھی ہے, اے ہمارے اللہ. تو اس دعا کو بتایا گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی ایک دعا مانگتے, یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات ہمارے پاس جب ہم جلدی میں کوئی دعا کرتے ہیں یا جیسے ہم کہتے ہیں نا بے اختیاری دعا نکل جاتی ہے, جب ہم فوراً سے ہمیں کوئی کہے کہ بھائی قبولیت کی گھڑی ہے تو دعا مانگو, تو کوئی ایسی ایک چیز ہوتی ہے نا جس کو ہم مانگتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے, اور جب کوئی لمبی دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کو شامل کیا کرتے تھے. یعنی اتنی پیاری دعا ہے کہ انسان اللہ سے دنیا کا بھی فائدہ مانگ رہا ہے, دنیا میں بھی بھلائی مانگ رہا ہے, دنیا میں بھی اچھائی مانگ رہا ہے اور آخرت میں بھی اچھائی مانگ رہا ہے. یعنی دنیا میں بھی ایمان مانگ رہا ہے اور ایمان ہی کی موت بھی مانگ رہا ہے, کلمے کی زندگی اور کلمے کی موت انسان مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی تو دنیا کے عذاب سے بھی بچا, دنیا میں بھی پریشانیوں سے بچا, دنیا کی بھی فکروں اور ٹینشن سے مجھے بچا, اور آخرت میں جو تو نے جہنم جو سب سے بڑا عذاب ہے اس سے بھی مجھے بچا. تو انتہائی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے, نماز میں پڑھا کریں, التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں, سجدے کی حالت میں پڑھا کریں, عام ڈیلی روٹین میں بھی اس دعا کو پڑھا کریں. بہت پیاری دعا ہے, یہ بہترین پیکج ہے اس دعا کے اندر. اگر ہم دیکھیں نا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دونوں جہانوں کی جو ہے نا عافیت مانگ رہا ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی عیادت کو گئے, صحیح مسلم کی روایت ہے 6385, تو وہ بہت لاغر ہو گیا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم کوئی اللہ سے دعا تو نہیں مانگ رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مانگ رہے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جو عذاب تو مجھے آخرت میں دکھائے گا وہ مجھے دنیا میں دکھا دے. اور وہ شخص کی حالت اتنی لاغر ہو چکی تھی جیسے ایک چوزا ہوتا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اس کی استطاعت نہیں ہے, اللہ پاک ہے اور تم میں اس کی استطاعت نہیں ہے, تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو, تم نے کیوں نہیں یہ دعا مانگی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کو پھر اللہ پاک نے شفا دے دی. یعنی اللہ سے اگر ہمیں مانگنا ہے تو تھوڑی سمجھداری کے ساتھ مانگے نا بندہ, صرف اور صرف ایک چیز کو فوکس کر کے مانگے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے, اور یہ وہ چیز ہے جس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. حضرت ثابت رحمہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور پھر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کی. پھر جب وہ جانے لگے حضرت انس رضی اللہ عنہ, تو پھر دوبارہ انہوں نے دعا کی درخواست کی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ٹکڑوں میں دعا کرانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تمام بھلائیاں آ گئی ہیں. یعنی جس نے اس دعا کو پا لیا اس نے ہر طرح کی خیر جو ہے نا وہ سمیٹ لی. اور دوران حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے 1892. تو اس دعا کو جو ہے وہ اب ہم نے جو ہے نا اس کی کثرت کرنی ہے اور اس کو اچھے سے پڑھنا ہے, میننگ آتا ہو, سمجھ ہو ہمیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے, کیونکہ اللہ پاک نے اس دعا کو پسند کیا ہے, اس دعا کو نقل کیا ہے قرآن میں, اپنی کتاب میں نقل کیا. تو اس کا مطلب ہے اس دعا میں کچھ خاص بات ہے نا. تو اس دعا کی اس خاصیت کو اب ہم نے ڈھونڈنا ہے اور اس کو پانا ہے, اور انشاءاللہ عز و جل جب ہم کسی صحیح چیز کی تلاش میں نکلیں گے تو اللہ پاک ہمیں اس چیز تک جو ہے وہ ضرور پہنچائیں گے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق
حصہ پائیں گے، یعنی دونوں جگہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ حصہ مقرر کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو کہ دنیا و آخرت کا جو ہے وہ متاع مانگ رہے ہیں، دنیا و آخرت کی جو ہے وہ حسنات کے جو ہے وہ طلبگار ہیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں جو سمیٹنا چاہتے ہیں، انہی کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ دونوں جہانوں میں حصہ جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے. تو اس دعا کو اب ہم نے نہیں چھوڑنا اور اس کو کثرت سے مانگنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. اچھا جی، یہ چند روز جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا جب روزوں سے ریلیٹڈ احکامات تھے، ایام معدودات، تو یہاں پہ دوبارہ جو ہے نا وہی ورڈز آ رہے ہیں. تو اس سے مراد ہے ایام تشریق، یعنی 11، 12، 13 ذی الحج. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو ان دنوں میں. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ایام توم و ذکر، یعنی یہ جو ایام تشریق ہے یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں. یعنی ان دنوں میں جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد جو تکبیرات تشریق ہے وہ کہنی ہے. تو جو لوگ عید الاضحیٰ پہ دیکھیں ہوتا ہے نا گوشت وغیرہ ہوتا ہے تو وہ باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، بالکل اللہ پاک نے دیا آپ کو یہ تو اس کو کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بتائی جا رہی ہے، کھانے پینے کے بھی ہیں اور ذکر کے بھی ہیں. تو ان میں ذکر بھی تو کرنا ہے اللہ کا، تکبیرات کہنی ہے. صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہوتا تھا ان دنوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تکبیر کہتے اور آپ کی تکبیر پر بازار والے لوگ تکبیر کہتے، یہاں تک کہ جو مینا کا میدان ہے وہ سارا کا سارا گونج اٹھتا. تو یعنی ان دنوں میں اونچی آواز میں جو ہے وہ تکبیرات کہنا جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذکر کے دن ہے. دیکھیں وہی بات بار بار آ رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. دیکھیں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو سکتے ہیں، کوئی وقت ہمارا ایسا نہیں ہے. کھانا پینا سونا جاگنا جو سب کچھ ہے، جو کچھ جس طریقے سے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے ہم اسی طرح سے کریں گے تو ہم حالت ذکر میں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو شیطان جو ہے وہ ہمیں چک لے گا اور پھر وہ ہمارے ساتھ وہی کچھ کرے گا جو کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر ہم خود کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ ٹینشن کیوں ہے، اب ہمیں یہ ڈپریشن کیوں ہے، اب ہم مغلوب کیوں ہیں، اب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان خود کو اللہ کے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ شیطان جو ہے اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے. ہاں وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے جو جس نے قربانی جس کے پاس نہیں تھی تو اس نے فدیے کے جو روزے رکھنے تھے، یعنی جس کو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ 3 جو ہے وہ ایام حج میں روزے رکھے، وہ شخص ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. باقی کوئی شخص جو ہے وہ اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ڈیز ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے تھوڑی تاخیر کر دی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ جو ہے نا مینا میں جس نے 2 دن قیام کیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 3 دن کر لیا تو اس پر بھی کوئی نہیں. مین یہ ہے کہ کرنا کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. لمن اتقى، اصل کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا. یعنی کہ کوئی یہ نہ ہو کہ میں نے 3 دن جو ہے وہ مینا میں گزارنے اور مقصد اس کا ریاکاری ہو، اور دوسرے جو ہیں وہ اگر فرض کرے 2 دن ہے تو اس کو یہ ہو کہ بس جلدی جلدی کروں، اور کوئی اس کو جو ہے نا وہ حج کے اندر جو ہے اس کی کوئی اس کو روحانیت اس نے حج کی روح کو سمجھا ہی نہ ہو، بس جلدی جلدی اس نے کہا بس مناسک ادا کروں نکلنے کی کرے. تو یہ چیز ہے، اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. 2 دن ٹھہرو 3 دن ٹھہرو، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، نہ کوئی اور مقصد نہ اس میں آ جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. یعنی ایک نہ ایک روز تمہیں اپنے رب کے پاس جو ہے وہ جمع ہونا ہے. دیکھیں حج جو ہے دنیا بھر سے مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، پوری امت مسلمہ وہاں اکٹھی ہوتی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس کی ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ تم یہاں پہ جیسے اکٹھے کیے گئے ہو نا دنیا کی زندگی میں، ایسے ہی تم آخرت میں میرے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی طرح میں تمہیں وہاں اکٹھا کروں گا. تو دیکھو ڈر جاؤ مجھ سے، اس چیز کو سمجھ جاؤ کہ جس طرح جو ذات تمہیں یہاں اکٹھا کر رہی ہے تو وہ وہاں بھی تو اکٹھا کر سکتی ہے. تو ہمیں کیوں یہ چیز اتنی عجیب لگتی ہے کہ ہم قیامت کے روز جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی منظر کشی جو ہے وہ تمہیں دنیا میں بھی نظر آ رہی ہے کہ تم کیسے میرے پاس آ گئے ہو احرام کی حالت میں. عام لباس تمہارا اور ہوتا ہے لیکن تم میرے پاس احرام پہنے آئے ہو. اسی طرح قیامت کے روز بھی تم ننگے بدن میرے پاس آؤ گے اور تمہارا جو ہے پھر وہ حساب کتاب ہوگا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے جو ہے اس وقت کی تیاری کر لو. اچھا دیکھیں اب یہاں پر ہماری جو ہے نا وہ حج کی جو آیات ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں، اور دیکھیں کتنی خوبصورت
طریقے سے اللہ پاک نے چند آیات کے اندر جو ہے نا وہ حج کی جو سارا جو ہے نا اس کو سمجھایا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اچھا دیکھیں، اب ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ جب حج پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو دنیا بھر سے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں. پوری امت مسلمہ جو ہے، ہر ملک میں سے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوتے ہیں. ہر جگہ کا کوئی جو لوگ ہوتے ہیں نا ریپرزینٹیٹیوز وہاں موجود ہوتے ہیں. یعنی پوری امت کا ایک طرح سے سمجھ لیں ایک چھوٹا سا اجتماع ہوتا ہے، یعنی کہ ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں نا. تو دیکھیں وہاں پہ اگر انسان یہ سمجھے کہ ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے ہم انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، ہمیں اپنی خلافت دی ہے. تمام اپنی مخلوقات میں سے اللہ پاک نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے. تو انسانوں کو بھی اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر یہ چارج ہمیں دیا ہے تو اس چارج کا ہمیں کوئی خیال کرنا ہے. دیکھیں جس طرح نماز، روزہ، ساری انفرادی عبادات جو ہم اکیلے جو پڑھتے ہیں، جو ایک ایز این انڈیویجولی ہم جن کو ہم کرتے ہیں، جس طرح وہ ہم پر فرض ہیں، ایک اور عبادت بھی ہم پر فرض ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو لانے کی کوشش کریں، اسلامی نظام لانے کی کوشش کریں. دیکھیں قانون اللہ کا ہونا چاہیے. جیسے اب دیکھیں ہمارے جو سیاست ہے، جیسے کہتے ہیں لوگ کیا بھائی سیاست کو دین سے علیحدہ کریں. نہیں، دین سے کیسے علیحدہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں قرآن پڑھایا بھی، قرآن پہ عمل بھی کرایا اور قرآن کو نافذ بھی کیا. قرآن نافذ ہوا مدینہ کی ریاست میں. تو ہم سب مسلمانوں کو، پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اسلامی نظام لانے کی کوشش کرنی ہے، خلافت لانے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ اللہ کا ہم پہ حق ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے اس کی کوشش کرنا. ہم اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اللہ کی زمین ہے تو اس پر اللہ ہی کا قانون بھی ہونا چاہیے. ہمیں کون ڈکٹیشن دے رہا ہوتا ہے؟ ہمارے سارے قوانین جو ہے وہ ویسٹ سے آ رہے ہیں. امریکہ میں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ یہ کرو، یہ تمہارے ڈوز ہے اور یہ ڈونٹس ہے، یہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. ڈنڈا ان کے ہاتھ میں. یہ ڈنڈا ہمیں ان سے لینا ہے، یہ ڈنڈا ہمیں ان سے لینا ہے، اور جو ہم مغلوبیت میں ہے نا اس سے ہم نے نکلنا ہے اور خود کو غالب کرنا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اگر ہم مومن بنیں گے تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اسلامی نظام کو لانے کی جو ہے وہ کوشش کرے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ اس چیز کا جو ہے نا وہ اپنے اوپر فرض سمجھے، کیونکہ جب ہم فرض سمجھیں گے تبھی ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ عمل کر سکیں گے. اور جو ہمارے اوپر یہ مظلومیت اور ایک کمزوری سا جو مسلمانوں کا جو امیج ہے کہ کہیں بول نہیں پا رہے، جو کچھ فلسطین میں ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہر جگہ آپ دیکھیں مسلمان پسرے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تب ہی ہوگا جب ہم اس جو ویسٹ کا اور جو یہ دشمن کا جو وہ ہمارے اوپر وہ آیا ہے نا غلبہ، اس کو جب ہم توڑیں گے نا، اس کو ہم ہٹائیں گے نا، تو تب جو ہے نا یہ ساری جو ہماری زنجیریں یہ ٹوٹیں گی. اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم خود اٹھیں گے، جب ہم خود جو ہے بیدار ہوں گے خواب غفلت سے. کیونکہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ گرایا ہوا ہے، کسی نے نہیں کیا. یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کارنامے جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ کہ آج ویسٹ والے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور ہماری نہ تو کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی ہمارا وہ ہے، نہ کہیں جو جہاں بڑے بڑے ممالک بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہماری کوئی نمائندگی ہے. مسلمان کوئی ملک نہیں ہے ایسا کہ وہاں پہ کوئی بات کر سکے. جہاں دیکھیں مسلمان مر رہے ہیں لیکن کوئی کسی مسلمان ملک میں آگے سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے. تو اللہ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ میری زمین پہ میرے بندے غالب رہیں، اور وہ ہوں گے جب اس کے بندے مومن بنیں گے. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس چیز کو سوچنا ہے، اس چیز کی فکر کرنی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے تمام فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کی توفیق دے. ہر بندے کے اوپر اپنی اپنی ذمہ داری ہے. تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے اپنے حصے کا کام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.